بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کا آخری جمعہ مبارک، ان کے جمعۃ الوداع مبارک۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا جمعہ ہے اور آج 23 رمضان المبارک اور جمعہ کا دن ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے دن کی خاص فضیلت، خاص عمل شیئر کروں گی، اور یہ خاص قرآنی عمل ہے جس کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سال کے تمام دنوں میں جمعۃ المبارک کا دن سب سے افضل دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت اور عظمت اور اس کے تقدس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان کی، جن کی فضیلت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک جب رمضان المبارک میں آ جائے اور خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں، تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جابر بن سے معقول ہے کہ رمضان المبارک کے جمعہ کی فضیلت ایسی ہے جیسی دیگر مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی عنایت خوب سمیٹیں، اور جنہوں نے اپنے گناہ کو بخشوا کر جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کیا۔ رمضان المبارک کے اس جمعۃ المبارک کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس دن کے حوالے سے چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک ہمیں منتبہ کرتا ہے کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ رخصت ہونے کو ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی دولت نصیب فرمائی اور روزہ، نماز، تلاوت، تراویح کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور جس قدر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اسی قدر نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جمعۃ الوداع اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اب صرف چند دن ہی باقی ہیں اور وہ ماہ مبارک اختتام کے قریب ہے کہ جس میں روزانہ بارگاہ الہی سے بے شمار بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے احترام میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، اس پر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی جائے، اس کی تلافی کی جائے، اور جو دن باقی رہ گئے ان کی قدر کی جائے، اور اپنے گناہوں کو بخشوا کر رحمت کی بہاریں حاصل کی جائیں، دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا جائے۔ میری اسلامی بہنوں، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب نہ ہو، اور شاید یہ زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو۔ لہٰذا یہ جو چند دن اللہ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں، انہیں بجا لائیں، لہو لعب اور فضول کاموں میں لگانے کے اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزار دیں۔ ان آخری دنوں میں اللہ پاک کی رحمت موسلا دھار بارش سے زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر پوشیدہ ہے، اور ان راتوں میں سے جو راتیں باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھا جائے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اپنے گناہ کو بخشوا دیا جائے، اور جہنم کی آگ سے آزادی کی دعا مانگی جائے، تاکہ اللہ کے ان بندوں میں ہم شامل ہو جائیں کہ جن کی اس ماہ مبارک کی وجہ سے کامل مغفرت کر دی گئی ہے، اور انہیں دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ میری اسلامی بہنوں، جمعۃ الوداع ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کہاں کہاں، کس کس مقام پر کون سی غلطی کی، اور کہاں کہاں ہم نے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کی۔ اپنے مکمل احتساب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر دعا کریں کہ اس مبارک مہینے اور اس جمعۃ الوداع کے صدقے ہماری عبادت کو قبول فرما، اور آئندہ کی زندگی میں ہمیں خشوع اور خضوع اور قلبی لگاؤ کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع ہے، اور آخری جمعہ کے دن اللہ کی کثرت سے عبادت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ آج اس ماہ منور کا آخری جمعہ ہے جو ہمیں اس ماہ مقدس سے جدا کر رہا ہے، کہ جس نے ہمیں ہر گھڑی اللہ کی عطا کردہ بے شمار رحمتوں، نعمتوں سے ہر لمحہ نوازا۔
یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ رمضان کے اس جمعہ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں مسلمان جمعۃ الوداع کو بڑے ذوق عبادت میں پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا دل بھی بوجھل اور غمگین ہوتا ہے کہ نہ جانے اگلے سال کس کے مقدر میں یہ مبارک لمحات آئیں گے یا نہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں، آج جمعۃ الوداع ہے، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج یوم سعید کو پوری دنیا کے مسلمان قبلہ اول مسجد اقصی کی آزادی کے لیے یوم قدس کے طور پر منایا جائے، اور اس رات ہمیں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرنی چاہیے مسجد اقصی میں، تاکہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی نماز ادا کر سکیں، عبادت کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ میری اسلامی بہنوں، یہ وہ قبلہ اول ہے، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے، جو ایک عظیم عمارت کا نام ہے، جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام آسمانی مذاہب کے لیے بھی مقدس اور محترم مقام ہے۔ میری اسلامی بہنوں، مسجد اقصی کو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں آیا ہے، اور اس سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، اور بہت سے انبیاء کرام یہاں تشریف لائے، اور اسی وجہ سے اسے انبیاء کی سرزمین بھی کہا گیا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سال کے سب سے عظیم دن ہم سب مل کر قبلہ اول کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کریں گے کہ جمعۃ المبارک کی عظمت اور رفعت محتاج بیان نہیں، جو قدر و منازلت اسے عطا ہوئی کسی اور دن کو نصیب نہیں ہوئی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی آزادی دی جائے، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کی آپ فضیلت سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن اللہ سے جو مانگا جائے اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس دن کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی کی بہت سی احادیث ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن اللہ کی ذات سے دعائیں طلب کریں، اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں، رو کر مانگیں، گر گڑا کر مانگیں، نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اور اللہ کے ناموں کو یاد کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے ناموں کا ہی خاص وظیفہ شیئر کروں گی۔ صرف اور صرف آپ نے آج روزہ افطار کرنے سے پہلے اور نماز عصر کے بعد اللہ کے ان 5 ناموں کو پڑھنا ہے: یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفارو۔ یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفارو۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفارو۔ آپ نے آج اللہ کے ناموں کو صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ آج آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ کے ناموں کو پڑھنا ہے اور اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ان ناموں کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا، تمام تکالیفوں کو ختم فرما دے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے ناموں کو پکار کر اللہ سے کچھ مانگیں، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن ایسی یہ گھڑی ہے جس وقت میں یہ آپ نے اللہ کے نام پڑھنے ہیں، چاہے آپ انہیں چلتے پھرتے پڑھیں، جیسے بھی آپ پڑھیں، لیکن باوضو حالت میں پڑھیں، اور صرف 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔